ونصلی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے قرآن اور یہود۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس قوم کی، جس مذہب کی، جس امت کی اللہ تعالیٰ نے تردید کی ہے وہ یہودی ہیں، جو اپنے آپ کو جوئش بھی کہتے ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہودیوں کا آغاز ہی، قرآن مجید کا آغاز ہی یہودیوں کے بارے میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے تحت کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو عیسائی تھے وہ تو گمراہ ہو گئے، سیدھے راستے سے بھٹک گئے، لیکن جو یہودی تھے ان پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارا غضب ہوا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی وجوہات آگے اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ بقرہ میں متعدد جگہوں پر بیان فرمائی کہ اور جو بنی اسرائیل ان کو کہا جاتا ہے، اور یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ متعدد آیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو نعمتیں کی تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اصل میں یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی۔ اگر ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کو تو بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور کچھ بنی اسرائیلی روایت کے تحت حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے جو 12 میں سے ایک بیٹا یہودا تھا، اور ان سے نکلنے والے آگے سارے یہودی بنے۔ اگر ہم دیکھیں یہودی، اصل میں یہ یہودی نے، یہ پیچھے سے سارے یہ جو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل جو قید تھی اس کا تذکرہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ہم نے مطلب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جائیے، فرعون کے پاس بنی اسرائیل قید ہے، اور اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں فرماتے ہیں کہ ایک نعمت یہ بھی کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے لیے بہت بڑی بلا آزمائش تھی اس کے اندر۔ تو یہاں سے آزادی کے فوری بعد جب یہ نکلتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے سمندر میں راستے کھولے اور یہ گئے وہاں سے، بچڑے کی پوجا کی، اور سب سے بڑی یہ چیز، اور ان کی جو ہے نا متعدد جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کی جو بدتمیزیاں اور گستاخیاں جو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ کہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو قرآن میں کہا، اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ید اللہ، اللہ تعالیٰ کے جو ہاتھ ہیں مغلولہ، وہ بندھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا قرآن مجید میں جواب دیا کہ اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، ان کی بات جو ہے وہ خود ساختہ جھوٹی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت ساری نعمتوں کو، اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے ان کو نوازا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اسنا عشرہ، ہم نے 12 جو چشمے تھے وہ ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا سے نکالے، اور کلو مشروبہم، ہر جو پینے والا تھا اپنے گھاٹ کو اس نے پہچان لیا، ہر قبیلے نے ایک قبیلے کے لیے ایک چشمہ۔ پھر ہم نے ان کو من و سلوہ عطا کیا، پھر ان کے لیے جو صحرائے سینا میں ہم نے بادل کیے، ان کو بادلوں کا سایہ ان پہ رکھا، بہت ساری۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے ان سے کہا کہ فلسطین جا کے لڑیں، اور انہوں نے انکار کیا، اور موسیٰ سے نعوذ باللہ کہا تو اور تیرا رب جا کے لڑ۔ تو یہ ساری چیزیں صرف قرآن میں بیان نہیں کی، یہ ساری چیزیں، ان کی گستاخیاں جو ہیں وہ تورات میں بھی بیان کی گئی ہیں، اور آج بھی ان کی تورات میں وہ موجود ہیں۔ جیسا کہ آپ یہاں پہ حوالہ دے سکتے ہیں تورات کا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا، ان کی تورات کے اندر کتاب استثناء میں یہ موجود ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی گستاخیوں کی وجہ سے ان سے کہا، ان کی تورات کا حوالہ دے رہا ہوں، ان سے کہا تھا کہ تمہیں زمین پر کہیں بھی جگہ نہیں ملے گی، اور تم جو ہے نا وہ در بدر جو ہے ذلیل و خوار ہوتے پھرو گے۔ یہ بات ان کی تورات میں، جو بہت ساری چیزیں جو قرآن میں اللہ نے بیان کی ان کی تورات میں ابھی بھی باقی ہیں، اگرچہ کہ بہت ساری تبدیلی ہو چکی۔ پھر انہوں نے سب سے بڑا جو ظلم کیا وہ شرک ہے، شرک سب سے بڑا اللہ نے ظلم قرار دیا۔ انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام، جب ان کے درمیان تورات باقی نہ رہی تھی تو وہ آئے، اور انہوں نے تورات جو تھی ان کو زبانی یاد ہوئی، انہوں نے سنائی ان کے سامنے، تو انہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا، نعوذ باللہ۔ پھر انہوں نے اپنے ہی مذہب میں خود سے یہ بات ایڈ کر لی کہ ہم صرف اتنے دن جہنم میں رہیں گے جتنے دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی۔ پھر انہوں نے ایک یہودی پروٹوکول بنائے، اور ان کے ذریعے اس میں انسانیت کا نام نہیں، بالکل بھی نام و نشان نہیں ہے کہ ہم ہی صرف جو جتنے یہودی ہیں صرف وہی انسان ہے، باقی سارے یہ حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب مفہوم یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کے بارے میں ایک الگ سے ویڈیو میں بتائیں گے یہودی پروٹوکول کے بارے میں، کہ انسان جتنے بھی ہیں باقی وہ جانور نما ہیں، تو ان کی صرف اتنی سی حیثیت ہے کہ ان کو ایک جیسے ایک گدھا گاڑی ہے، اس کو بگی میں ڈال کر اس کا کام یہ، اس کی جگہ یہ ہے کہ اس کو وہاں پر استعمال کیا جائے، ایسے سارے مسلمان ہیں۔ اور اس وقت جو فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی نہیں دیکھ رہے، بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، ان کو ماری جا رہے ہیں۔ تو یہ چیز ہم دیکھیں گے کہ ان کے مذہب کے اندر شامل ہے، یہ چیز ان کے مذہب میں شامل ہے کہ بچوں اور عورتوں، ہر چیز، ہر وہ زیرو ان کا مذہب یہ، ان کے تلمود جو کتاب ہے فقہ کی، ان کو اس کے اندر یہی تعلیمات ہیں کہ فلسطین میں کوئی زیرو چیز فلسطین یعنی یہودیوں کے علاوہ زندہ نہ ہے، اگرچہ وہ جانور ہے وہ بھی مار دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔
تمام انسانیت کو ختم کر دیا جائے. صرف یہودی جو ہے ان کو عنصر کہا، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ انہوں نے کہا ہم اللہ کے چہیتے ہیں. یہ ساری باتیں خود ساختہ ان کی بنائی ہوئی ہیں. اور ہمیں ہی دنیا پہ رہنے کا، ایک طرف تو یہ ہے کہ ہمیں دنیا پہ رہنے کا حق ہے، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے عنصر ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہیں، اور دوسری طرف انبیاء کو قتل کیا ہے. سب سے بڑی چیز جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی، انہوں نے نبیوں کو قتل کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بار بار اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ پہ فرمایا کہ پھر تم لوگ ایسے ہو، ایسے کہتے ہو، ایسے تو تم نے نبیوں کو بغیر حق کے کیوں قتل کیا. حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، ایک نبی کو تو تفسیر ابن کثیر نے ذکر کیا کہ انہوں نے الٹا لٹکا کے کنویں کے اندر پاؤں سے باندھ کر ان کو الٹا لٹکا دیا، اور وہ کئی دنوں تک وہاں پر ایسے رہے، اور اس کے بعد وہ شہید ہو گئے. بہت سارے نبیوں کو، ایک اور روایت ہے جو ہے نا، ایک دن میں کئی متعدد نبیوں کو انہوں نے قتل کیا، نعوذ باللہ. وہ جو ان کی ہدایت کے لیے آئے تھے، وہ جو ان کو سیدھا رستہ دکھانے کے لیے آئے تھے، وہ نبی جو ان کو راہ راست اور ہدایت پہ چلانے کے لیے آئے تھے، ان کے ساتھ ان کا یہ سلوک پڑا. بہرحال قرآن مجید کے تحت اللہ تعالیٰ نے سب سے گندی اور بدتر اور ذلیل ترین قوم یہود کو قرار دیا، اور یہی یہودی منافقین سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچانے والے، مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی کو نقصان پہنچانے والے، اللہ کے نبی کو بہت بہت مرتبہ انہوں نے اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ شہید کرنے کی کوششیں کی. بہت ساری روایات کے مطابق ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چکی کا پاٹ گرانے کی کوشش کی، پھر ایک مرتبہ آپ کو بلایا مناظرے کے لیے، اور ان کی تلواریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ننگی تلواریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہی تھیں. پھر ایک مرتبہ تبوک کے موقع پر ایک یہودی عورت ہی تھی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آخری وقت میں آپ نے فرمایا کہ آج بھی اس زہر کی جو ہے تکلیف مجھے کاٹ رہی ہے. اور پھر ساری زندگی 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بے شمار لوگ مسلمان ہوئے، اور گنتی کے کچھ لوگ تھے یہودی جو مسلمان ہوئے مدینہ کے اندر. اور یہ صرف یہودی اپنے بری ترین گندی حرکتوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کے خون کے اندر یہ چیز شامل ہے، دھوکہ بازی کرنا اور دغا دینا اور منافقت کرنا. یہ منافقت اس وقت مدینے میں بھی بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، یہ تینوں قبیلے یہودیوں کے اس وقت بھی وہاں آباد تھے، جو منافق بھی یہی تھے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہولو کاسٹ ہوا، اور جو تھا اس نے، ہٹلر نے ان کو مارا اور چھوڑ دیا اس لیے کہ دنیا دیکھے کہ میں نے ان کو کیوں چھوڑا تھا. انہوں نے بھی، جرمن نے ان کو جگہ دی تھی، اور وہاں پر بھی یہی کچھ کیا انہوں نے، ان کی جڑیں کھوکھلی کرنی شروع کر دی، جو آج فلسطین کے ساتھ، فلسطینیوں نے بھی ان کو جگہ دی، جن کے ساتھ یہ آج ان کا بے دردی کے ساتھ 10,000 فلسطینیوں کا خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ چکے ہیں، اور کوئی روکنے والا نہیں ہے. بلکہ جو خود اپنے آپ کو بہت بڑے امن کے دعوے دار کہنے والے، وہ اس کے ساتھ ملوث ہیں، اس خون ریزی میں. اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین فی غزہ، اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین فی غزہ. ہم ملیں گے انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے ارد گرد نواح کے ساتھیوں کا خاص خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ. جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا، وہ قدم قدم پر بہک گئے.